السلام علیکم سر میرے 2-3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کچھ ہماری جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک اسپرچول کنیکشن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم جاننے چاہیے اللہ تعالیٰ کون ہے, ہمارا رب کون ہے, کہ نظام کیسے چلتا ہے. تو جب ہم یہ آپ بولتے ہیں نا کہ یہ کیسے چلتا ہے, ہمارا رب کو جانے, تو یہ پروسیس ہے نا, یہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز ابھی جیسے آپ چھوٹے بچوں کے بات کرتے ہیں کہ ان کی پیرنٹنگ ایسے کی جائے, ان کو ایسے سکھایا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانے. لیکن جیسے ہم یوتھ ہے, ہمیں تو اپنا ریسیٹ بٹن دبانا ہے, تو وہ ہم جو اپنا وہ پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے, بیکاز ہمارے جب ہم بیسک نالج ہم پاتے ہیں کہ ایسا کرے آپ ویسا کرے, لیکن ہم امپلیمنٹیشن پہ اتنا دھیان نہیں دے پاتے ہیں بیکاز ہمیں صحیح پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ پروسیس کیا ہے اور ہم کیسے جانیں کہ کون سی بات صحیح ہے؟ اس میں ہم جو جیسے اختلافی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم کیسے یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں اوتھینٹک ہے اور کون سی چیزیں نہیں. اور دوسری بات ہے کہ جیسے جیسے ہم بولتے ہیں, آپ بولتے ہیں کہ محبت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا ہے کسی کو, تو جب ہم نماز وغیرہ یوزولی پڑھتے ہیں, تو جب ہمیں کسی کو نماز کی طرف لانا ہوتا ہے تو موسٹلی ہم یہ بولتے ہیں ان کو کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا آپ کو جہنم میں آپ ڈالے جاؤ گے, آپ ایسے. تو پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں وہ ڈر رہتا ہے, مے بی اس میں وہ کنیکشن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں, وہ اس محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا. تو یہاں پہ کیا کیا جائے؟ اور دوسری بات کہ جب میرے پاس کوئی نالج ہے, میرے پاس کوئی ایک بات آئی, میں نے کوئی حدیث, لیکن میں نے اس کو کسی جامعۃ الاہل حدیث یا کوئی حنفی مسلک سے اس نے مجھے کوئی اور بات کی, لیکن میں کسی اور دوسرے آدمی تک یہ بات پہنچا رہی ہوں. لیکن میں کچھ سال بعد دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو یہ بات تھی, یہ تو کچھ ڈفرینٹ انداز سے یہ بات کہی گئی تھی. میں ریگریٹ کر رہی ہوں کہ نہیں, یہ چیز کچھ اور مطلب رکھتی تھی. تو ہمیں جب کوئی بات پتہ چلے نا, ہم یوزولی کیا کرتے کہ ہم آگے تک بات پہنچاتے تھے. تو ہم یہ چیزیں جو نا مطلب ہمیں کب بات آگے پہنچانی ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے. مجھے اب یاد کرنے دیں, آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ جی امپلیمنٹیشن پہ تھا, پروسیس ٹو فائنڈ گاڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کریں, یہ سوال نا. جی جی. راستہ کیا ہے؟ راستہ جو ہے نا وہ دیکھیں, ہمیشہ مسلمان نا ریورس انجینئر کرتا ہے اپنے آپ. مسلمان دنیا سے آخرت کا سفر نہیں کرتا, مسلمان آخرت سے دنیا کا سفر کرتا. یاد رکھیے گا بس. کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو کہ بغیر کسی مذہب کے, بغیر کسی رنگ و نسل کے, بغیر کسی جغرافیائی شناخت کے تمام لوگوں کے اوپر یکساں لاگو ہیں. جیسے موت, ہر کوئی مرے گا جو مرضی کر لے. جیسے پیدائش, جیسے کائنات کے تمام تر معاملات جو کہ دنیا کے اوپر نظر آتے ہیں ہمیں. سورج نکلتا ہے روز, پھر غروب ہوتا ہے, پھل پودے کیسے اگ رہے ہیں, چاہے وہ برازیل ہو, چاہے وہ روس ہو, چاہے سری لنکا ہو, چاہے افریقہ ہو, ہر جگہ پہ ایک ہی طریقے سے زندگی جو ہے نا, بارشیں, سارا کچھ. یہ یونیورسل کانسٹنٹس ہیں, ان کا مذہب سے اور علاقے سے کوئی تعلق نہیں. یہ تمام تر یونیورسل کانسٹنٹس جو ہیں, یہ سب سے پہلے ہر انسان کو یہ آمادہ کرتے ہیں کہ سوچ کے یہ کیا چل رہا ہے. چاہے آپ افریقہ کے قبیلے میں, وہاں پہ بھی سوچیں گے, وہاں پہ بھی تو پھل پودے ہیں, وہاں پہ بھی سورج ہے, وہاں پہ بھی لوگ مرتے ہیں. یونیورسل کانسٹنٹ جو ہے نا وہ آپ کا فرسٹ ڈور ہوتا ہے, فرسٹ ڈور. اور حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا پورا قصہ جب بتایا نا, تو وہ انہی یونیورسل کانسٹنٹس کے اوپر بتایا کہ when someone has absolutely nothing. آزر جو تھا, حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا, اتنا بڑا کافر تھا کہ حضرت ابراہیم کو سزائیں دیتا تھا کہ سوچتا کیوں ایسے تھا. اور حضرت ابراہیم نے پھر ان کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ اس کو بچا لینا, مگر پھر ہمیں پتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا. بہرحال آپ کو حضرت ابراہیم کا قصہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ
کوئی بھی نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم کے پاس کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی تھی, کوئی کتاب بھی نہیں تھی, حضرت ابراہیم کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی نہیں تھا. So he was in the darkest of the darkest period and he was totally alone. اور وہ اتنا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ جب تم بالکل ظلمت کی گہرائی میں بھی ہوگے نا, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بلب لگا کے دی. بلب, ان بلبوں کی روشنی سے دیکھو کہ اندھیرے سے باہر کیسے نکلنا ہے. یہ یونیورسل کانسٹنٹ جو ہے نا, مجھے آپ کا نام نہیں, شاید آپ نے بتایا نہیں, تو میں آپ کو بس آپ سوچنا شروع کریں کہ حضرت ابراہیم کی کہانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس سائیکالوجی کو ٹریگر کروایا ہے انسانوں کی, تاکہ کسی کو یہ بہانا نہ رہے کہ وہ فلاں تو ابو بکر کے پاس تو محمد تھے, عمر کے پاس تو محمد تھے, یوحنا کے پاس تو عیسیٰ تھے, ہارون کے پاس تو موسیٰ تھے. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بہانا ہے کہ اس لیے وہ اس لیے بچ جائے گا, وہ اس لیے اس کو فائدہ ہو گیا. ہر بچہ مجھے کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے دور میں نہیں پیدا ہوئے, ہمارا کیا قصور ہے. کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ نے سائبیریا کے برف کے صحراؤں سے لے کے افریقہ کے مٹی کے صحراؤں تک, ریت کے ریگستانوں کے اندر, کسی بھی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں سے مبرہ نہیں کیا. روشنیاں کھلے عام چھوڑ دی کہ راستہ نہیں تجھے پھٹکنے دیں گے, خود اندر سے کنیکشن لگائے گا تیرا. سو یہی سمجھ لیں کہ سرکٹ ہمارے پاس بھی ہے, اور سرکٹ بورڈ ہمیں ہر جگہ سے اس بجلی کی تاریں نظر آ رہی ہیں. آل وی ہیو ٹو ڈو از کہ اس سے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو, اور دیکھیں کتنی جلدی بجلی فلو ہوتی ہے اور سارے آنسر پتہ چلنا شروع کرتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا کے ہمیں بتایا کہ یہ بہانہ کسی کے پاس نہیں کہ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکے. پہلے ابراہیم سورج کو خدا مانتے رہے, پھر پتہ چلا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ آدھا دن تو خدا غائب رہتا میرا. پھر چاند کو, اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دی کہ اکیلے میں بھی تم نہیں, تم بھی تب بھی اللہ کی نشانیوں سے گھرے ہوئے ہو. اگر یہ آیت نہ ہوتی, جو کہ میں اس طرح کی بہت ساری ہیں, مگر یہ آیت جو ہے نا سورہ بقرہ کی, کہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جائے اور پھر یہ اللہ کو دیکھ کے بتائیں کہ ہاں یہ تو اللہ ہے, یہاں پہ اللہ نہیں بنایا. تو اللہ تو ایسا نہیں کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتا دی. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان نشانیوں کے تھرو راستہ ٹریک کر دیا کہ بھئی یہ نظام تھا, تم نے خود کہا تھا ہمیں ہمارے انٹلیکچوئل کورس سے گزاریں, ہماری ڈیولپمنٹ کروائیں تاکہ ہم جنت کے لیے ریڈی ہو جائیں. اتنی بڑی آپ نے نعمت بنا دی, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا نا کہ ہم خود تھے جو ہاتھ اٹھا کے اچھل رہے تھے کہ اللہ نہیں بولا ٹیسٹ ہمیں بڑے درجہ میں اپنے قربت ترین مقام محمود چاہیے, ہمیں اس طرح کی باتیں کی ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے. اور جب اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے گفٹ بغیر مانگے دے دیے کہ ہر نشانی تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائے گی, تو پھر ہم نبیوں کے بہانے لگاتے رہے کہ نبی نہیں آیا میرے پاس, تو قرآن پاک کے مطلب کچھ اور نکل آئے. قرآن پاک اگر ہمارے دور میں نہ ہوتا, کیونکہ وہ قومیں ہیں نا, وہ قومیں ہیں. عمر بن خطاب نے جب سورہ واقعہ کی آیت پڑھی نا کہ مقربین کی آیت, کہ جو پہلے گزر گئے لوگ نا, جو پچھلی اگلی امتوں میں سے زیادہ مقربین, تو عمر پہ جو حالت ہوئی ہے آپ پڑھیں ذرا سیرہ میں, کہ ادھر ادھر بھاگتے تھے وہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں محمد کی امت میں ہم سب اتنی ساری قیامت تک رہے گی, اور زیادہ تر مقربین پچھلی امتوں کے ہو گئے. آج تک علماء اپنا قلم جو ہے نا وہ روک نہیں سکے اس کی ایکسپلینیشن میں کہ مقربین پچھلی امتوں میں زیادہ کیسے ہو گئے. آبادی تو آگے زیادہ ہونی, ارب خرب تو اب جا کے ہوئے ہم, پہلے تو ہزاروں لاکھوں میں, ادھر مقربین کیسے ہو گئے. تو ایک جورڈینین اسکالر ہیں, تو نہیں ہے وہ, انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بغیر نبی کے وہ لوگ اللہ کو پہچانتے تھے اس لیے مقربین ہو گئے, بغیر قرآن کے اللہ کو پہچان گئے اس لیے مقربین ہو گئے. اتنا خوبصورت جواب دیا. ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے اللہ نہیں مل رہا. جوائن کرتے ہیں ابھی. جی ہم سوری جی. تو کہانی یہ کہ کئی دفعہ نا ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ پہلے اللہ آیا تھا بعد میں ہم آئے تھے. کئی دفعہ ہمیں یہی نہیں بتایا جاتا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اب کہیں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں, جیسے کہ اللہ ہمارے نعوذ باللہ بعد میں آنے. سو اصلی سوال یہ ہے کہ اگر ہم بعد میں آئے ہیں تو
پھر تو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا. ہمارے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آنا ہوتا تو پھر مشکل ہوتی. اگر اللہ پہلے سے ہی موجود ہیں تو پھر تو بیسک سی بات ہے یہ. It's just it's a matter of opening your eyes and looking at the. آپ کی بات اتنی درست ہے نا, اصل میں ہر بات کو الٹ پلٹ کر کے بتاتے ہیں. آدھے سے زیادہ قرآن تو سمجھ نہیں آ سکتا مسلمان کو, کیونکہ اردو میں ایسی چیزیں لکھتی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آ سکتی. ابھی ہم وہ سیریز کی ریکارڈنگ کی پریپریشن کر رہے تھے تو وقاص نے نا مجھے وہ آیات کی لسٹ بھیجی جس میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو وہ آیتیں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ آئے. تو وقاص نے ان کے ٹرانسلیشن بھیجی تو میں نے ان کی عربی نکالنی شروع کی کہ عرب کو کیا سمجھ آتی ہے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اردو میں قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کے لیے نا کافی چیزیں سمجھنی پڑیں گی, تب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جلدی پہنچ سکیں گے. ایک دوست ہیں, وہ ان کو ایسے لگا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا. زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. تو ہسپتال گئے ہم, اس کی مجھے کال آئی کہ جلدی پہنچو. انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا. تو میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچا. رات کے 3-4 بجے ہوئے تھے. رات کو سوتا نہیں تو شاید ان کو اس لیے شاید پتا تھا کہ میں اٹھا ہوا ہوں گا. بہرحال میں گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تو نے تو مجھے ڈرا دیا تھا یار. میں نے سمجھا تو گیا. تو ہی سیٹ کہ یار نہیں, میں ڈرا ہوا ہی تھا. وہ اپنے بچے کو پیار کر کے گھر سے نکلا تھا. بیگم کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ہارٹ کنڈیشن ہو رہی ہے, because I couldn't make her go through that pain. And میں نے کہا مر جاؤں گا تو پتہ چل ہی جائے گا یار, ابھی مرنے سے پہلے کیا ڈرانا, پتہ ہی کیا کیا سوچتا ہے انسان. تو میں نے اس سے کہا کہ پھر ابھی اتنا کام اور سکون میں کیسے بیٹھا ہوا. ہی سے جیسے ہی میں اسپتال میں گیا اور میرے اوپر وہ ECG کرنا شروع ہو گئے, تو میں انسٹیڈ آف میں لوگوں میں سوچتا, میں ویٹ کرنا شروع ہو گیا کہ ابھی 2 فرشتے آئیں گے اور مجھے ڈائریکٹ اللہ کے پاس لے کے جائیں. اور میں اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ 2 فرشتوں نے ابھی مجھے اٹھانا ہے. تو میں یہ سوچا تھا کہ میرے بارے میں وہ بدتمیزی سے بات کریں گے, تلخی سے, یا پھر تمیز اور القاب اور تکریم سے بات کریں گے. تو میں اس پوزیشن میں بیٹھا تھا کہ وہ فرشتے مجھے دیکھیں تو مسکرا ہنس پڑیں کہ اس کو اس میں پیار آ جائے اس کو. تو اگلا انسان جو ہے نا وہ کس طریقے سے دیکھتا ہے. تو میں نے کہا پھر تو نے کیا کیا. پھر میں نے کہا یار مجھے کیا لگے فرشتوں سے. میں نے ابھی پریپریشن کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلا ڈائلاگ کیا ہوگا میرا, کیونکہ مجھے چانس تو ملے گا نہیں, لائٹ کی سپیڈ سے جانا ہے میں نے. تو جیسے ہی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو اسی وقت میں یہ بولوں گا کہ میں تو ویٹ کر رہا تھا آپ سے ملنے کا. تو مطلب بڑی خوشنیتی سے اس نے اپنی پریپریشن, اس 10 منٹ میں نا پریپریشن کر رہا تھا. اور میں اسپتال کے بستر پہ ہی بیٹھا اس ایمرجنسی روم کے اندر. اس کو اسی طریقے جیسے آپ سے بات کروں اسی طرح میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے, جن کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہوتا ہے نا, وہ اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہونا ہے. وہ مرتے ہی نہیں کبھی. Those people never die. وہ ٹرانزیشن سے گزرتے ہیں. وہ اس موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اس جسم سے چھٹکارا ملے تو ہم اصلی جسم میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملے جا کے. ان کو اس سٹریس میں نہیں ہوتے کہ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے. وہ اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ اگلی دنیا شروع ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات والی. جو اللہ تعالیٰ کو 0.1% بھی اس لیول پہ پہچاننا شروع کر دیں تو جیسے ایک بندے کا کو خبر آئے نا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے, بڑا خوش ہو اور کسی اور شہر میں ہو, اور وہ جتنی جلدی گھر آتا ہے نا کہ میں دیکھوں میرا بچہ پہلی دفعہ, یا ماں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا جب وہ اسپتال میں اس کو دکھاتے ہیں اگلے دن جب وہ ہوش میں آتی ہے. کیا I'm not a woman so I cannot really imagine that. وہ کچھ بھی خوشی نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے لٹرلی. ابھی نو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کچھ تو عارضی سی چیزیں ہیں, سارے بھی بچے ماں باپ.
جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں اللہ سے ملنے لگا, تو دا ورڈ اٹرنیٹی اٹ سیلف, جو کہ صرف ایک خصوصیت ہے, اٹرنل ہونا اللہ کی ایک چھوٹی سی خصوصیت ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی حیت کی کیا بات کرنی. سو خالی اٹرنیٹی کے کانسیپٹ سے ہی آپ کو کیا احساس ہو گیا کہ میں ابھی موت آنے لگی ہے, تو میں ابھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے لگا ہوں, میں ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا. سو it's such a concept that actually gives you an eternal life right now, right here. مسلمان پہ تو موت ہے ہی نہیں, مسلمان تو نہیں مرتا کبھی, وہ تو خالی جسم چھوڑتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے, اسی ہوش میں جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ کیا سوچ سکتا ہے عمر کہ بجلی کی چمک سے زیادہ اور اس کی راج کی کڑک سے زیادہ آواز میں اور بجلی کی چمک سے زیادہ روشن دو فرشتے آ کے تجھ سے قبر میں پوچھیں گے من رب کا, تو تمہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت ہوش میں ہوں گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر جیسے تو ابھی ہوش میں ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا ان کو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے, میں تو ویٹ کر رہا ہوں پھر. سو انڈرسٹینڈ, ہم پہ قبر میں بھی موت نہیں ہے, ہم اسی ہوش میں ہوں گے جیسے یہ بھی ہے. ہم پہ کہیں پہ بھی موت نہیں, ہمارے اس جسم کو موت ہے. ہم جس ہستی نے بنایا وہ ہم اس کا ویٹ کریں ہم کہ ہم کب ہم ملیں گے اور کیا لمحہ ہوگا وہ. تو یہ بات تو خیر 10 دن ہم لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا بات کرتے رہے. ہزار مثالیں صحابہ کی لائف سے ایسی ملیں گی کہ صحابہ کو پہنچ کی تھی یہ بات ان کو سمجھ آ گئی تھی. فزت برب کعبہ, علی بن ابی طالب نے کہا نا جب ان کو خنجر لگا کہ میں تو کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ سب کانشیس ویٹ میں, تو میں تو کانشیس ویٹ کر لوں تو 2 منٹ بعد ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گا. وہ سب کانشیس برین میں ان کا ویٹ چل رہا تھا کہ کب اللہ سے ملاقات ہو. It's such a beautiful moment for the believer when he dies. It's such a beautiful moment because اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور اس کو عین الیقین ہوتا ہے کہ ابھی مجھے میرے رب سے ملا جائے گا, اور میری وہ تمام تر عمر جس کے اندر میں نے یہ ساری بلیف سسٹم کو اپنے اندر سمو کے رکھا تھا ابھی میرے سامنے مینیفیسٹ ہو گئی. سو بات وہی ہے کہ ایک 2 روپے کی دنیا اور نوکریاں اور یہ دنیا کے عذاب, ان کی محبت کے اندر اس ہستی سے ملنے کے لیے ہم الرجک ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں نہ ماری, ہم نے تیرے سے نہیں ملنی. It's such a I mean it's beyond explanation for when. اب خود سوچے ہم جیسے بندے ان لوگوں کو کتنے بیوقوف لگتے ہوں گے کہ جن لوگوں کو یہ کانسیپٹ پوری طریقے سے سمو گیا اندر, اور وہ کہتے ہوں گے کہ یہ جس نے کائنات بنائی, جس نے اس کو بنایا ہے, تو اس کا مالک کیا اصل میں, جس کا یہ غلام ہے اصل میں, اس سے ملنے سے یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ اس دنیا کے اندر گھومنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے زیادہ مزہ ادھر ہے, زیادہ اس کو اطمینان اور زیادہ جو خوشی ہے وہ ادھر مل سکتی ہے. تو that's not possible. میرے ایک اسکالر تھے, انہوں نے کہا تھا پین اٹ سیلف, جو درد اور تکلیف ہے نا, اٹ سیلف سب سے بڑی نشانی ہے کہ ملاقات کا وقت جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت ہوگا. دنیا کا جتنی بھی تکلیف ہے وہ سب ازالہ ہے اس خوشی کا کہ جب اللہ تعالیٰ پہ نظر پڑے گی, اللہ تعالیٰ کی ہم پہ نظر پڑے گی. سب سے پہلے مسلمان کو, ہر انسان کو فرشتے اٹھا کے ڈائریکٹ اللہ کے قدموں میں پھینکتے ہیں کہ یہ سجدہ کر چل, تاکہ اس کے بعد تیری قبر کا نظام شروع کریں گے, پھر لے کے آتے. سو ہم تو ہمیں تو اس موقع کا انتظار ہونا چاہیے, اور ہم اسی موقع سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں کہ شاید جیسے بچ جائیں گے. It's a very simple concept when you get it, and when you don't get it, then everything else in the world will come and complicate it for you. And that's why اور یہ بات جس کو سمجھ آ جائے تو اس کو حدیثوں کی کوئی اور روح سمجھ آتی ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, کائنات کا کتنا بڑا محسن تھا. ایک ایک سیکنڈ میں نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے یہ والے مومنٹ کی ریئلائزیشن ہمیں دی ہوئی ہے.
ہر حدیث آپ کو اسی طریقے سے سمجھ آئے گی. اب اس نقطے کو پکڑیں گے کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو دیکھنا حدیثوں کی سینس کیسے کلیئر ہوتی, پھر دیکھنا قرآن پاک کی آیتوں کی سینس کیسے کلیئر ہوتی. تو